نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يخونه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے چند باتیں میں اشارتاً اور کنایتاً اور کچھ باتیں صراحتاً بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے اور عالم اسلام پر جس طرح ظالموں کو مسلط کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نہایت بے قصور مسلمانوں کے چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان کو تمام انسانی حقوق سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ علاج کے حق سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آج میں یہود کے حوالے سے قوم یہود کے حوالے سے بتاؤں گا کہ قرآن مقدس نے اس بدبخت اور ظالم قوم کی خباثت کو، اس کی درندگی کو، اس کی جہالت کو، اس کی بدعہدی کو، بدشکنی کو اور اس کے اندر پائے جانے والے عیوب کو قرآن مقدس نے صدیوں پہلے کس انداز سے بیان فرمایا ہے، اور آج دنیا ان تمام عیوب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے، کانوں سے سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ مگر سب سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آج یہاں ہمارے ملک کا ماحول اس قدر غلیظ، ناپاک اور گندا بنا دیا گیا ہے کہ یہاں کے دلال قسم کے لوگ، حکومت کے تلوے چاٹنے والے، ظلم کا ساتھ دینے والے، اپنی ناپاک زبان سے مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں بے قرار ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کیوں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آوازیں بلند کر رہے ہیں، کیوں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، کیوں آپ پریشان ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں، آپ کا کیا بگڑا ہے؟ ڈیبیٹ میں اس قسم کے ظالمانہ سوال کیے جا رہے ہیں ان نام نہاد لوگوں سے جو مولوی بن کر ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، جن کو اسلامی تعلیمات کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی ہے، ان کو سیٹ کر کے، ان کی تربیت کر کے، کچھ نذرانہ دے کر ان کو بیٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں جس کا سامنے والا، نظر آنے والا اسلامک اسکالر جواب نہیں دے پاتا ہے یا جواب اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا سوال کرنے والے کیسے درندے ہیں، یعنی ہمیں دعا کرنے کے حق سے بھی گویا کہ محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ان مظلوم انسانوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر یہ ظالم قسم کے درندے لوگ جن کے دلوں میں ذرہ برابر رحم نہیں ہے، شفقت نہیں، محبت نہیں، وہ ہمیں اس قسم کے معاملات سے بھی، دعا کرنے کے حق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ جواب دیں کہ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کو رسوا نہیں کرتا، مومن مومن کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، مومن مومن کو ذلیل نہیں کرتا ہے، مومن مومن کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں مانگ کر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح کی آیتیں ذکر کی جائیں، احادیث کریمہ ذکر کی جائیں تو بہت زیادہ ہیں، گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے، کسی کافر قوم پر بھی اس طرح درندوں کو مسلط کیا جاتا، اور اس طرح بے قصور بیواؤں کو، عورتوں کو مارا جاتا، بچوں کو ذبح کیا جاتا، تب بھی ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے اور آوازوں کو بلند کرتے، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں۔ وہ انسان ہیں، ہمارے انسانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، انسانی بھائی بھی ہیں۔ مومن ہونے کے ناطے بھی ہم ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، دل میں محبت کے جذبات رکھتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے بھی ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ تم کس منہ سے باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ درندے ہو، حیوان ہو، حیوانی مفترس، اور درندوں کے اندر بھی بسا اوقات بچوں کو دے کر رحمت اور شفقت کے جذبات ابھر آتے ہیں، مگر یہ کہاں کے لوگ ہیں جو خود کو انسان کہہ رہے ہیں، اور وہاں کے طرف کی لاشوں کو، بچوں کو بلکتا، روتا، سسکتا دیکھ کر بھی ان کے دل میں محبت کے جذبات ابھر نہیں پا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھوکے اس لیے ہمیں ہمدردی، پیاسے ہیں اس لیے ہمیں ہمدردی ہے، انہیں بیجا ستایا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھر سے، وطن سے محروم کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں ہمدردی۔ سوال کرنے والے ظالم ہیں، اور اس طرح کے سوالات پر خوش ہونے والے بھی ظالم ہیں، درندے ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کو انسان تک کہا جائے۔ تعجب کی بات ہے، ہم دعا بھی نہیں مانگ سکتے ہیں، اجتماعی دعا ہو تو اس پر بھی اعتراض، انسان تنہائی میں روئے گڑگڑائے اور پتہ چل جائے تو اس پر بھی اعتراض کہ معاملات وہاں ہیں، یہاں کے افراتفری کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ یہود وہ ظالم بدبخت قوم ہے، ظاہر سی بات ہم جذبات ہی پیش کر سکتے ہیں، باقی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مذمت کر سکتے ہیں، ان کے عیوب کو بیان کر سکتے ہیں، اور ہم خود اپنے مسلمان بھائیوں کو آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ یہود قوم، اس وقت زمین پر جتنی قومیں آباد ہیں، ان تمام قوموں کا اگر آپ سروے کریں، جائزہ لیں، تو اس قوم سے زیادہ بدبخت قوم، ذلیل قوم، درندہ قوم، ظالم قوم کوئی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن مقدس میں سینکڑوں آیت کریمہ میں ان کے عیوب کو بیان کیا گیا ہے۔ کون سا ایسا عیب ہے جو اس ظالم قوم کے اندر موجود نہیں؟ کون سا ایسی خرابی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں؟
ہر قسم کی خرابیوں کا اور عیوب کا یہ معجون مرکب ہے یہود قوم. اور دنیا دیکھ رہی ہے آج ان کی درندگی کو، ان کی صفاقی کو، ان کی بے غیرتی کو، ان کی بے حمیتی کو. قرآن مقدس نے ان کے کس بیانی کو بیان کیا ہے؟ قرآن مقدس سے فرمایا کہ یہ سب سے بخیل قوم ہے. قرآن مقدس نے کہا کہ یہ بغض و حسد رکھنے والی قوم ہے، یہ عہد شکنی کرنے والی قوم ہے، انبیاء کرام کی توہین کرنے والی قوم ہے، انبیاء کرام کی شہادت پر قتل پر خوشیاں منانے والی قوم ہے، یہ ظلم و زیادتی کرنے والی قوم ہے، یہ حق چھپانے والی قوم ہے، حق میں ایرا پھیری کرنے والی قوم ہے، یہ رشوت لینے والی قوم ہے، یہ سود اور بیاج کے معاملات کو فروغ دینے والی قوم ہے. یہ سارے وہ عیوب ہیں جن کو اللہ نے کھل کر قرآن مقدس کے اندر صدیوں پہلے بیان فرمایا جب قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا. اور مسلمانوں سے اسی لیے بیان کیا تھا کہ مسلمان اس قوم سے بچیں، اس کی فتنہ سامانیوں سے بچیں، اور اس ظالم قوم کے اندر، ملعون قوم کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو عیوب ہیں، مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانے کی کامیاب کوشش کریں. یہ یہودیوں نے حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ ڈنکا ڈھنڈورا پیٹا کہ ہم ہی ہیں اللہ کے محبوب بندے، ہم ہی ہیں مقرب بارگاہ الہی، آخرت کا گھر، آخرت کی کامیابی تو ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. قرآن مقدس ان کی پول کھولتے ہوئے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت کریمہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کان لکم الدار الآخرۃ خیرا عند اللہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی قرآن مقدس کے پہلے پارے کے اندر موجود، جس کا مفہوم یہ کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے کسی کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو دنیا کی مشقتیں کیوں برداشت کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا محبوب یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کا ضمیر خود پر لعنت بھیجتا ہے اور یہ خود سمجھ رہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں. یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ جانتے کہ ہمارے کاری کرتوت کیا ہیں اور ہماری سیاہ کارنامے کیا ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو بخوبی جانتا ہے، ان ظالموں کا علم اللہ کو ہے. ان کی پول قرآن مقدس کے اندر کھولی گئی، اس لیے قرآن مقدس سے صاف لفظوں میں مومنوں سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ نے یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کو بیان کیا ہے، وہی مومنوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز تم سے یہ یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. کس ملت کی؟ اس ملت کی جس میں انہوں نے تحریف کی ہے، جس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، جس توریت کو انہوں نے بدل دیا ہے اور آیات بینات میں ہیر پھیر کر دیا ہے. حضور رحمت عالم کی شام جو آیت کریمہ تھی توریت کی، ان کو نکال کر باہر کر دیا، ان کا معنی مفہوم بدل دیا. حضور کے اوصاف و کمالات جو توریت کے اندر موجود تھے ان کو چھپا دیا. اس بدلی ہوئی ملت میں جب تک ان کی تو پیروی نہیں کرو گے یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے. محبوب آپ فرما دیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے سننے والے تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے ملت کو، ان کی تہذیب کو، کلچر کو اختیار کیا جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا جو تمہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائے. یہ اللہ نے پہلی پاری کا ارشاد فرمایا. تو جا بجا اللہ نے ان کے پول کھولی ہے، ان کے عیوب کو بیان کیا ہے، ان کی کالی کرتوتوں کو، ان کے کالے کارناموں کو ایک دو مقام پر نہیں کئی مقام پر بیان فرمایا. اگر وہ آیت کریمہ بیان کریں تو وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہے. سورہ بقرہ میں نہ جانے کتنی آیت کریمہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر آیت کریمہ موجود ہے، سورہ نساء کے اندر آیت کریمہ موجود ہے،
سورہ مریم کے اندر آیت کریمہ موجود ہے، نمبر 12 کے اندر آیت کریمہ موجود ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ نے جا بجا ان کے عہد شکنی کو، ان کے کالے کرتوتوں کو، ان کی گستاخیوں کو، ان کی زبان درازی کو، ان کے رشوت لینے کو، ان کے سودی کاروبار کو، سب کو قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر حضور رحمت عالم جان عالم نے مسلمانوں کو ان تمام عیوب سے بچنے کی تلقین فرمائی، وصیت فرمائی اور تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ ان کی ان تمام خباثتوں کی بنیاد پر، کالے کرتوتوں کی بنیاد پر ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے اور ان پر لعنت بھیجی گئی ہے پیغمبروں کی زبان پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر لعنت بھیجی گئی، فرشتوں کی زبان پر لعنت بھیجی گئی ہے اور ان اور فرشتوں اور جناتوں کی زبان پر لعنت بھیجی گئی۔ دوسرے پارے کے اندر 30 صفحے میں آیت کریمہ موجود ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک الذین لعنہم اللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے چھپا لیا ان نشانیوں کو اور اس ہدایت کو جو ان کے پاس آئی تھی، جس کو ہم نے تورات کے اندر بیان کیا تھا، یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ نے اس قوم پر لعنت فرمائی ہے اور پھر اللہ کی لعنت بھیجنے والے بندوں نے اس قوم پر لعنت فرمائی ہے۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ذلت مسلط کی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ یہ قرآن مقدس کی غیبی شہادت اور آج دنیا اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے، اور اس آیت کریمہ سے اس آیت کریمہ کے حرف سے صداقت کے جلوے نکل رہے ہیں، صداقت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ صدیوں پہلے اللہ نے فرمایا تھا اس قوم پر ذلت مسلط کی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے گئے۔ ذلت سے بچنے کے دو ہی طریقے قرآن مقدس کے اندر بیان کیے گئے۔ یہاں پر 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک تو ذلت مسلط کی گئی ہے، ان پر لعنت اور ان پر مسکینیت محتاجی مسلط کی گئی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کو شہید کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، حد سے آگے بڑھتے تھے اور کتاب میں ہیر پھیر کرتے تھے، اس کی بنیاد پر ان پر ذلت بھی مسلط کی گئی ہے اور ان پر محتاجی بھی مسلط کی گئی۔ اور یہاں پر 2 چیزوں کا استثناء اللہ نے فرمایا ہے کہ ذلت سے اور محتاجی سے بچنے کے فقط 2 طریقے ان کے پاس ہیں۔ وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے، یا یہ کہ لوگوں کا سہارا لے لیں۔ لوگوں کا سہارا لینے کی بنیاد پر یہ ذلت سے عارضی طور پر بچ سکتے ہیں، دنیا میں بچ سکتے ہیں، اور اللہ کا دین تھامنے کی بنیاد پر یہ ہمیشہ کی ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں غضب الہی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی کو، محتاجی کو بھی مسلط کر دیا گیا۔ اب یہاں پر 2 طریقے اللہ نے بیان فرمایا تھے کہ یہ ذلت سے، مسکینیت سے، محتاجی سے بچ سکتے ہیں 2 طریقوں کی بنیاد پر۔ وہ 2 طریقے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر یہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے مسلمان ہو جائے تو ذلت کا توق نکال کر پھینک دیا جائے گا، محتاجی کا توق نکال کر پھینک دیا جائے گا، محتاج ذلت کے دلدل سے نکل سکتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں کا سہارا لے لیں تو مومن تو نہ ہوئے، اسلام کے دامن میں پناہ تو نہ لی انہوں نے، البتہ لوگوں کا سہارا لے لیا۔ اور جب تک ان کو امریکہ کی سرپرستی نہیں حاصل تھی، برطانیہ کی سرپرستی نہیں حاصل تھی، اور مغربی دنیا نے ان کو قبول نہیں کیا تھا، سرپرستی نہیں حاصل تھی، دنیا میں دب دب کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور آج سے 50 سال پہلے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دنیا میں ذلت کے ساتھ، بدنامی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ یہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی وہاں، کبھی یہاں، اور انتہائی سفاکی کے ساتھ دنیا ان کے ساتھ معاملہ کر رہی تھی، کہیں یہ پناہ نہیں مل رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کی گئی۔ ذلت سے بچ سکتے ہیں یا تو یہ مسلمان ہو جائے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب مان لیں، محمد عربی کے قدموں میں آ جائے، غلامی تسلیم کر لیں، یا پھر لوگوں کا سہارا لے لیں۔ تو لوگوں کا سہارا لینے کی بنیاد پر بچ سکتے ہیں دنیا میں ذلت سے، رسوائی سے بظاہر۔ تو دیکھیے جب انہوں نے لوگوں کا سہارا لیا
اور عالمی سیاست میں، مغربی سیاست میں، مغربی دنیا نے ان کو قبول کیا اور سارے دنیا کے یہودیوں کو، بدبخت یہودیوں کو جمع کر کے فلسطین کی سرزمین غاصبانہ طریقے پر زبردست ان کے حوالے کر دی، اور پھر بعد میں ان کی ریاست قائم ہوئی، اور پھر اسلحے بھی ان کو دیے گئے، ہتھیار بھی ان کو دیے گئے، اور طاقت و قوت سے بھی ان کو مغرب نے مالا مال کر دیا ہے۔ تو آج یہ دنیا میں بظاہر ذلت سے بچ گئے ہیں، رسوائی سے بچ گئے ہیں، ان کے پاس طاقت و توانائی ہے، مگر اگر آج بھی ان کو مغربی دنیا اپنے سرپرستی سے ہٹا دے اور یہ امریکہ کی سرپرستی کو ٹھکرا دے، یا امریکہ اپنی سرپرستی واپس لے لے اور ان کو نہتا چھوڑ دیا جائے، تو آج بھی یہ بچ نہیں سکتے ہیں مسلمانوں کے حملوں سے، آج بھی یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کا سہارا لے کر ذلت سے، رسوائی سے بچ رہے ہیں، اور قرآن مقدس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ہر انسان محسوس کر رہا ہے۔ بھئی یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، کمزور کا ساتھ نہیں دیتے، طاقتور ظالم ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، طاقتور ناانصافی کر رہا ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، طاقتور برائی کر رہا ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، طاقتور کا ناحق پر ہونا بالکل ظاہر ہو اور تابع نصف النہار کی طرح چمکتے دمکتے سورج کی طرح ظاہر ہو تب بھی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا عجیب قسم کی ہے، اور دنیا کے لوگ بھی عجیب قسم کے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، یہودی ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں، اور ستم پر ستم بالائے ستم کر رہے ہیں، تب بھی انہی کا ساتھ دیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ طاقت اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس توانائی موجود ہے، اور یہ نہیں سمجھ پانے کہ اس کے پاس بذات خود کو طاقت و قوت نہیں ہے، غیروں کی سرپرستی حاصل ہے۔ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کے اندر اسی چیز کو حقیقت میں، اسی چیز کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی کیوں مسلط کی گئی؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب حضور کے زمانے میں جو یہود تھے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں، جو یہودی حضور کے زمانے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو نبیوں کو نہیں قتل کر رہے تھے، ان کے زمانے میں تو پیغمبر اعظم موجود تھے، حضور رحمت عالم جامع عالم۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیوں فرمایا؟ دیکھیے، ظلم کرنا برا ہے اور ظلم پر راضی ہونا بھی برا ہے، ظالم کو دیکھ کر اس کو ظلم سے نہ روکنا یہ بھی برا ہے، اور ظلم پر خوش ہو جانے والے بھی ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں، اور ظالم کو ظلم کرتے دیکھ کر دیکھنے کی قوت رکھتا ہے، روکنے کی قوت رکھنے کے باوجود نہ روکنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں، صرف ظلم کرنے والا ہی ظالم نہیں ہوتا۔ تو حضور کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ اصل میں انبیاء کے نام کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے، باپ داداؤں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے دیگر نبیوں کے زمانے میں انبیاء کرام کے شان میں گستاخیاں کی تھیں، توہینیں کی تھیں، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کو شہید بھی کیا تھا بعض انبیاء کرام کو۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارا، شہید کیا یہودیوں نے، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہودیوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اور ان کا عقیدہ ہے بھی کہ ہم نے ان کو مار دیا، سولی پر لٹکا دیا، اس لیے عیسائی صلیب کو گلے میں لٹکا جس کو مقدس سمجھتے ہیں، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہودیوں نے مار دیا، شہید کر دیا، اور خود یہودیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مارا ہے، ہم نے ان کو مارا، شہید کیا، اور آپ دونوں متحد ہیں، الکفر ملت واحدہ، عیسائی یہودی دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں الکفر ملت واحدہ، یہ کفار ملت واحدہ ہیں، جب اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں تو اپنے آپسی دشمنی بھول جاتے ہیں اور ملت واحدہ بن کر کے اسلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہودی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کیا، مگر ہمارا اسلامی نظریہ، اسلامی قطعی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر شہید کرنے پر قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، نہ سولی پر چڑھایا ہے، مگر ان پر تشبیہ ڈال دی گئی ہے اور شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیے گئے۔ بہرحال انہوں نے گستاخیاں کی انبیاء کرام کی، تو ان کے باپ داداؤں نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے انبیاء کرام کو جو شہید کیا تھا، حضور کے زمانے کے جو یہودی تھے اتنے بدبخت تھے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی اس کالے کرتوت پر باقاعدہ راضی تھے، خوش تھے اور دل سے مطمئن تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نبیوں کو جو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، اور بالکل ٹھیک کیا۔
اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کرام کو شہید کرتے تھے اور اس سے خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، اس لیے ان پر مسکینیت کو، محتاجی کو مسلط کیا گیا ہے اور ان پر ذلت کو مسلط کیا گیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انبیاء کرام کو ان کے باپ داداؤں نے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ یہ نافرمان تھے اور سرکشی کرتے تھے۔ انسان نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو ابتدا تو اس کی بہت معمولی ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان پھر نافرمانی کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی جو انتہا ہوتی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کو آپ موٹی مثال یوں سمجھے کہ انسان جب کسی کو قتل کرتا ہے تو یک بارگی نہیں قتل کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس مقام پر پہنچتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچتا ہے۔ انسان پہلے گٹکا کھانا شروع کرتا ہے، تمباکو کھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، تمباکو سے جی نہیں بھرتا، گٹکے سے جی نہیں بھرتا ہے تو پھر وہ شراب وغیرہ پینا شروع کرتا ہے، اس سے بھی جی نہیں بھرتا تو افیون، چرس، گانجا وغیرہ کھانا پینا شروع کرتا ہے، انجیکشن لگانا نشے کو شروع کرتا ہے، اسپرٹ وغیرہ پینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آگے چل کے وہ ہلاک برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر پہنچتا ہے۔ تو اولاً وہ لوگوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اور نافرمانی کرتے کرتے جب ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ نے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، انہوں نے ان کی شان بدبختیاں کی، گستاخی کی، اور پھر جن انبیاء کے نام پر قادر ہوئے ان کو شہید بھی کیا، اور ان کو جو ہے انہوں نے شہید بھی کیا۔ تو ان کے ان بدبختیوں کو قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، کہ ان کی بخیلی کو، ان کی بدعہدی کو، ان کی شرارتوں کو، ان کی خباثتوں کو قرآن مقدس کے اندر جا بجا بیان کیا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو قوم ملعون ہے، جو قوم مردود ہے، جس کے ہزاروں عیب ہیں، جو احادیث کریمہ کے اندر، آیات قرآنیہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر ان کے عیوب کو بیان کیا ہے، ان کی بدعہدی کو بیان کیا ہے، اور پھر قرآن مقدس کی صریح آیات کریمہ بھی موجود ہیں۔ مسلمان ایسے قوم کے عیوب کو اختیار کر رہا ہے، وہ عیب جو یہودیوں کے تھے آج وہ عیب مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بدعہدی کرنا یہ یہودیوں کا عیب تھا، مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ جھوٹ بولنا یہودیوں کا عیب تھا، مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ رشوت لینا دینا یہودیوں کے اندر رائج تھا، جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ سودی کاروبار کرنا، سود بیاج لینا یہ یہودیوں کا عیب تھا، مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ بخیلی کرنا، مال کا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ نہ کرنا، بخیلی کرنا یہ یہودیوں کا عیب تھا، مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ اس طریقے سے بہت سے ایسے عیوب ہیں جنہوں نے مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو گویا کہ آج اگرچہ وہ رہے اسرائیل میں رہے ہیں، مگر ان کی تہذیب ہمارے گھروں میں پنپ رہی ہے، ان کا طریقہ ہمارے گھروں میں پنپ رہا ہے، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کریں، ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب قرآن مقدس نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جن کو حضرت عیسیٰ مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، ہم بھی مقدس مانتے ہیں۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ السلام کی والدہ محترمہ، پاک دامن صدیقہ، طیبہ، زکیہ، صالحہ، قرآن مقدس کے ان کو صدیقہ کہا گیا۔ ان کی یہ شان ہے، ان پر یہودی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ عظیم الشان پیغمبر، جن کی ناموس کو، عظمت و شان کو قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، ان کے معجزات کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، ان حضرت عیسیٰ کو یہ یہودی پیغمبر نہیں مانتے، ان کو تو انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے شہید بھی کیا، آج بھی ان کو نہیں مانتے، مگر قرآن مقدس نے کیا کہا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ عقیدے کی لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق دونوں میں ہے، مگر جب اسلام کا مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں آتے تو ملت واحدہ بن جاتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض قرآن مقدس نے کہا ہے، حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے یہود و نصارہ، دیکھیں تمہارے قرآن مقدس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم دوست نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لہذا تمہارا قرآن غلط ہے، تمہارے قرآن نے غلط بیان کی۔
اور جس کتاب میں غلط بات ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن مقدس نے کہا ہے، لہذا دوستی کرنے پر مجبور ہے، ان کے دل تبدیل ہو چکے ہیں، دلوں پر مہر لگائی جا چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت پر قائم نہیں رکھتا ہے اور ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ غور فرمائیں ان کی بدبختیوں کو قرآن مقدس نے بیان کیا۔ ہم صبح شام قرآن پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، ان کی تہذیب ہمارے بچے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ وقت وہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا، ان کی مصنوعات کا، بنا ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، بلکہ ہم ان کی تہذیب کا بھی مکمل طریقے سے بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے اپنی تہذیب کو مضبوطی سے اختیار کر رکھا ہے، نصرانیوں نے اپنی تہذیب کو مضبوطی سے اختیار کر رکھا ہے، اور آج ہندوستان کے باشندے انہوں نے اپنی تہذیب کو مضبوطی سے اختیار کر رکھا ہے، کوشش کر رہے ہیں ان کو بیدار کر دیا جائے، مگر مسلمان سو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی تہذیب کی فکر نہیں، تمدن کی فکر نہیں ہے، لہذا ان سے نفرت کا اظہار کرنا دین کا حصہ ہے، ان کو عیوب کو بیان کرنا دین کا حصہ ہے، اور ان سے بیزاری کرنا، ان کی تہذیب و تمدن سے بیزاری کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ان کے فتنوں سے بچائے، ظالموں کے فتنوں سے بچائے، اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی امداد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کو عزم و حوصلہ عطا فرمائے، جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زخمی ان کو شفا یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔